اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ ہے بیسیکلی مینجمنٹ۔ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کا ایک ٹاپک ہے SWOT انالیسس۔ تو یہ بیسیکلی جب ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں ٹو اچیو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز، تو اس کے لیے ایک یعنی اسٹریٹجی فارمولیشن، امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلویشن سٹیجز ہوتی ہیں۔ تو اس میں جب اسٹریٹجی کو کوئی بھی آپ مارکیٹ سے ریلیٹڈ، پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے SWOT انالیسس کے تھرو۔ تو دس از بیسیکلی اے سارٹ آف ٹیکنیک فار ایویلویٹنگ یور اسٹریٹجی۔ تو اس میں بیسیکلی SWOT اسٹینڈس فار ایکسکیوز می S اسٹینڈس فار اسٹرینتھ، W اسٹینڈس فار ویکنیس، O اسٹینڈس فار اپرچونٹی اینڈ T اسٹینڈس فار تھریٹس۔ تو اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز تو یہ انٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن سے، اور جو opportunities اینڈ تھریٹس ہیں دیز آر ایکسٹرنل فرام یور آرگنائزیشن۔ تو اس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا یونیک ہونے والا ہے، اور اس میں ہم نے بیسیکلی SWOT انالیسس فرام اسلامک پرسپیکٹو بیسیکلی دیکھنا ہے۔ تو آج تک ہم نے کئی انالیسس کیے ہیں اور کئی آرگنائزیشنز کے حساب سے ہم نے انالیسس کیے ہیں۔ تو آج کا جو SWOT انالیسس ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے اور یونیک اور فینٹاسٹک ہونے والا ہے۔ اور اس میں بیسیکلی ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب ڈیجیٹل خلافہ اس دنیا پہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگی اور پوری دنیا ایک اسٹیٹ یا پوری دنیا ایک اسلامک ڈیجیٹل بزنس ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی یا آرگنائزیشن بن جائے گی، تو ہم پھر اس پوری ایک اسٹیٹ کو یا اس پوری دنیا کو جب ایک آرگنائزیشن کنسیڈر کریں گے، اور اس میں اونر جو ہے وہ اللہ ہوگا اور ہے بلکہ، اور ہم سبھی آل ول بی دا امپلائیز انشاءاللہ۔ تو ہر چیز سینٹرلائزڈ ہو جائے گی اور اس میں ڈی سینٹرلائزیشن بھی ہوگی۔ تمام امپلائیز پھر سجیشنز اور فیڈ بیک اور ہر چیز الاؤڈ ہوگی انشاءاللہ، تاکہ بیسٹ پاسیبل پروڈکٹس آفر کی جائیں اور میکسیمم فیسلٹیز دی جائیں ود منیمم پاسیبل پرائسز اینڈ یونیفارم پرائسز انشاءاللہ۔ تو اگر ہم اس دنیا کا SWOT انالیسس کریں اور اس کو ایک اسلامک بزنس ویلفیئر آرگنائزیشن کے طور پہ اس کا انالیسس کریں، تو آج تک ہم نے کئی آرگنائزیشنز کے انالیسس کیے ہیں، لیکن جو اسلامک پرسپیکٹو سے اس دنیا کا ایز اے ہول اگر ہم انالیسس کریں جو شاید آج تک کسی نے نہ کیا ہو، تو اس کے اندر، اور پھر ہم انالیسس بھی بیسیکلی فزیکل جو ریسورسز ہیں ان کی بیس پہ کرتے ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس دفعہ جو اب ہم نے اس کا انالیسس کرنا ہے وہ فرام اسلامک پرسپیکٹو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اسٹرینتھ کسی بھی آرگنائزیشن کے انٹرنل انوائرمنٹ، اگر اس دنیا کو ایز ہول ایک آرگنائزیشن سمجھیں، اسلامک بزنس ویلفیئر آرگنائزیشن انشاءاللہ، تو اس میں ہم قرآن پلس سنہ پلس ٹو وائز ٹیکنالوجی پلس ڈیجیٹل اسلام پلس ڈیجیٹل خلافہ، اور یہ ہم بیسیکلی اگر ان تمام چیزوں کو ہم اپنی اسٹرینتھ سمجھیں، تو اس کی بیس پہ میں یہ سمجھتا ہوں آج تک، کیونکہ ہم نے اس چیزوں کو اگنور کیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ جس آرگنائزیشن کو دیکھیں ان کی اسٹریٹجیز اور ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو رہے بلکہ الٹا زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ایکچولی ہمارا جو پلس پوائنٹ تھا، اسٹرینتھ تھی،
وہ تو آج تک ہم نے امپلیمنٹ کی ہی نہیں، تو جس کی وجہ سے ہماری تھریٹس بھی بڑھتے رہے اور اپرچونٹیز بھی ہم اویل نہیں کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اب جب ہم اپنے دین کو، قرآن کو اور ڈیجیٹل اسلام، ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی کو، ڈیجیٹل خلافہ کو اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں قرآن و سنہ کو اگر ہم اس دنیا پہ امپلیمنٹ کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویکنیسز بھی انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ جتنا جلد سے جلد اللہ کے حکم سے، ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ٹرو مومنین کی گورننس سے اور اسلام کے بیسک پرنسپل سے تمام ویکنیسز ہماری زیرو پہ آ جائیں گی انشاءاللہ کم سے کم ٹائم میں، اور اسی طرح جو ہماری اپرچونٹیز ہیں وہ میکسیمم ہم اویل کر سکیں گے جب ہم مالک ہی اللہ ہوگا اور ہر چیز ہم اللہ کے حوالے کر دیں گے اور اپنا پروفٹ بھی آرگنائزیشن کا اللہ کو دیں گے، اللہ کی حکومت کو، ڈیجیٹل خلافہ کو، تو وہ برابر ہم میں جب ہماری ویلفیئر پر لگا دیا جائے گا انشاءاللہ، تو وہ ہماری جتنی بھی اپرچونٹیز ہیں ہم ساروں کو اویل میکسیمم کو کر لیں گے جلد سے جلد کم سے کم ٹائم میں انشاءاللہ۔ اور جو تھریٹس ہیں وہ کیونکہ ایز اے ہول اگر ورلڈ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ تو اور کوئی ہوگا ہی نہیں ہمارے کمپٹیشن میں اور اللہ کے کمپٹیشن میں، اللہ کی نے سپرویژن میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو وہ تو اس میں پھر تھریٹ کسی قسم کا ہمیں خطرہ ہوگا ہی نہیں جب سبحان اللہ، جب اللہ کو ہی بڑا مان لیں گے، حکمیت اللہ کی ہوگی، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیں گے، تو اس کے کمپٹیشن میں ایکسٹرنل آرگنائزیشن کوئی ہوگی نہیں، ایک اللہ کی آرگنائزیشن ساری آرگنائزیشن کو مرج کر کے جب بن جائے گی انشاءاللہ، تو ایک بہت پاورفل آرگنائزیشن بنے گی اس دنیا کی جس کو آپ ڈیجیٹل خلافہ کہیں یا جو بھی کہیں، اسلامک ڈیجیٹل ویلفیئر ورڈ کہیں، اسٹیٹ کہیں، تو وہ اس میں پھر اب اپرچونٹی جو تھریٹس ہیں، جو بیرونی خطرات ہیں وہ کوئی ہوں گے ہی نہیں، سبحان اللہ، وہ بھی زیرو ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا زبردست ایک فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہے بیسیکلی جو کہ میں نے فرام ڈیجیٹل اسلامک پرسپیکٹیو سوٹ انالیسز کیا اس دنیا کا، اور اس کے اندر اسٹرینتھ کو صرف ہم نے قرآن و سنہ کو اپنی اسٹرینتھ بنا لینا ہے اور باقی ساری یعنی ویکنیس بھی زیرو ہو جائیں گی، پروموشن اپرچونٹیز بھی میکسیمم جتنی ہیں ساری کی ساری ہم اچیو کر لیں گے انشاءاللہ، اور یونٹی اسٹرینتھ اینڈ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم اینڈ یو ول گیٹ دیئر انشاءاللہ، اور جو تھریٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیرو ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی فرشتوں کی مدد ہوگی، تو بس صرف ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو سمجھنے کی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو اللہ کے نظام کی نور اور برکتیں اتنی ہوں گی کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے ماشاءاللہ، اور بڑی خوبصورتی سے ہم اس دنیا کا سوٹ انالیسز اس پہ امپلیمنٹ کر کے اپنے تمام مسائل حل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو تھینک یو سو مچ، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، السلام۔